آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. اس میں 99 مسئلوں کا حل ہے، اور کم از کم درجے کی بات جو کثرت سے پڑھے گا اللہ اسے غم سے نجات عطا فرمائیں گے. ہاں بھائی اپنے اعمال اچھے بنائیں. جب ایمان مضبوط ہوگا، صحابہ فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، پہلے ہم نے ایمان سیکھا پھر ہم نے قرآن سیکھا. ہاں سب کچھ سیکھنا ہے بھائی، پہلے ایمان تو سیکھ لیں، ایمان تو مضبوط کر لیں. جیسے نماز ضروری ہے، لیکن میرے بھائی نماز سے پہلے وضو کرنا بھی ضروری ہے. ہاں اب وضو کیا نہیں، نماز پڑھ رہا ہے. اب اس کو ایک آدمی نماز سے روک رہا ہے، اچھا تم نماز سے روکتے ہو؟ نہیں میرے بھائی، کیا کہ بھائی پہلے وضو تو کر لے بھائی. ہاں تبلیغ میں یہ کہہ رہے بھائی پہلے ایمان سیکھ لیں، بھائی ایمان مضبوط کر لیں، ایمان مضبوط کر لیں. کالج کے لڑکے سیر کرنے گئے سمندر کی، تو ملاح سے مذاق کیا، ملاح سے مذاق کیا. بابا سائنس پڑھی کہ نہیں؟ جغرافی آتی کہ نہیں؟ حساب پڑھا کہ نہیں؟ کمپیوٹر پڑھا کہ نہیں؟ بابا تم نے نہ یہ سیکھا نہ یہ سیکھا نہ یہ سیکھا. او بابا آپ نے اپنی آدھی زندگی ضائع کر دی، اپنی آدھی زندگی ضائع کر دی. بابا خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر میں سمندر میں آ گئی طغیانی، پانی کشتی کے اندر، ہوا کے تھپیڑے. بابا نے کہا او بچوں تم نے بہت کچھ سیکھا، کمپیوٹر سیکھا ہوا ہے، تم نے جناب سائنس پڑھی ہوئی ہے اور تم نے بڑی بڑی ڈگریاں لی ہوئی ہیں، یہ بتاؤ تم نے تیرنا سیکھا کہ نہیں سیکھا؟ تیرنا سیکھا کہ نہیں سیکھا؟ بچوں نے کہا بابا ہم نے تو تیرنا نہیں سیکھا. بابا نے کہا میں نے تو آدھی زندگی ضائع کی تھی، تم نے ساری ضائع کر دی. ہم نے ساری ڈگریاں لے لی اور سارے ہم نے ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر اور سب کچھ پڑھ لیا، اگر ایمان نہ سیکھا تو کچھ بھی نہ سیکھا. ایمان نہ سیکھا تو کچھ بھی نہ سیکھا. ایمان بنے گا تو پھر عمل کا شوق آئے گا، ایمان بنے گا تو اخلاق اچھے ہوں گے، ایمان بنے گا تو پھر گناہوں کو چھوڑے گا، پھر جھوٹ کو چھوڑے گا، پھر رشوت کو چھوڑے گا، پھر سود کو چھوڑے گا، پھر کمائیاں پاکیزہ ہوں گی، پھر فراڈ نہیں کرے گا، پھر دھوکہ نہیں دے گا، پھر خیانت نہیں کرے گا. پھر تھوڑے لوگ بڑے بڑے کام کر جائیں گے، ایک محکمہ بڑے بڑے کام کر جائے گا. اگر ایمان کمزور ہے تو محکمے پر محکمے بنانے پڑیں گے، بندے پر بندہ رکھنا پڑے گا، محکمے پر محکمہ بنانا پڑے گا، لیکن مسئلے پھر بھی حل نہ ہوں گے کیونکہ ایمان بگڑا ہوا ہے. ایمان بگڑا ہوا ہے، اس لیے اخلاق بگڑے ہوئے ہیں، اس لیے معاملات بگڑے ہوئے ہیں. ایک آدمی نے نا بکرا خریدا. کیا خریدا؟ تھک تو نہیں گئے؟ کیا خریدا؟ ایک ملازم کو رکھا کہ روزانہ آدھا کلو ملائی بکرے کو کھلانی. آدھا کلو ملائی کس کو کھلانی؟ ہاں اب جناب وہ بگڑا ہوا، ہاں اللہ کا خوف نہیں، آخرت کی فکر نہیں، جنت کا شوق نہیں، جہنم کا خوف نہیں، اللہ کی پہچان نہیں کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں. ہاں آدھی ملائی خود کھا جاتا تھا، آدھی بکرے کو کھلاتا تھا. کسی نے شکایت کر دی کہ یہ بندہ جو ہے نا تمہارا ملازم آدھی ملائی خود کھا جاتا ہے. انہوں نے کہا اچھا. اس نے ایک اور بندہ رکھا کہ تم اس بندے کی نگرانی کرو، یہ ساری ملائی کس کو جانی چاہیے؟ بکرے کو. اب وہ بھی بگڑا ہوا تھا، اس کا بھی ایمان کوئی نہیں، اس کو بھی اللہ کا خوف کوئی نہیں، آخرت کی فکر کوئی نہیں. وہ بھی ساتھ مل گیا. پہلے بکرے کو جاتی تھی آدھی ملائی، اب تہائی. ہاں پھر شکایت ہو گئی کہ بھئی یہ تو وہ بھی ساتھ مل گیا. انہوں نے کہا اچھا. اس نے ایک اور بندہ مقرر کیا، تم اس کی نگرانی کرو، یہ اس کی نگرانی کرے، اس کی نگرانی کرے. ملائی ساری بکرے کو جائے، وہ بھی ساتھ مل گیا. ہوتے ہوتے اتنے بندے ہو گئے کہ ملائی ساری خود کھا جاتے تھے، ملائی کا جو شاپر تھا نا وہ بکرے کے منہ پہ مل دیتے تھے. ہاں مسئلوں کا حل محکمے پہ محکمہ بنانا، محکمے پہ محکمہ بنانا نہیں ہے میرے بھائیو. ہاں کیمرے لگانا یہ مسئلوں کا حل نہیں ہے میرے بھائیو. ٹھیک ہے منع نہیں کر رہے، اصل تو ایمان ہے، اللہ کا خوف ہے، آخرت کی فکر ہے، اللہ کا ڈر ہے، جنت کا شوق ہے، جہنم کا خوف ہے، قیامت اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، حساب کتاب ہونا ہے. بتاؤ زندگی کہاں گزاری، بتاؤ جوانی کی طاقت کہاں لگائی، بتاؤ مال کہاں سے کمایا، بتاؤ مال کہاں خرچ کیا، بتاؤ علم پر کیا عمل کیا، بتاؤ ان آنکھوں سے کیا دیکھا، بتاؤ اس زبان سے کیا بولا، ان کانوں سے کیا سنا. تمہاری رات کہاں گزرتی، تمہارا دن کہاں گزرتا، تمہاری شام کہاں گزرتی. یہ سب لکھا جا رہا ہے، سب پوچھا جائے گا، سب پوچھا جائے گا. ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب اس آیت پر پہنچے تو رو پڑے. یوم یقوم الناس لرب العالمین. وہ دن آنے والا ہے کہ سارے کے سارے لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. او ہو رونے لگ پڑے.
रोने लग पड़े। अब्दुल्ला बिन मसूद अन्हु कुरान पढ़ रहे हैं, जब इस आयत पर पहुंचे तो रो पड़े। वजाअत सकरतुल मौत बिल हक ज़ालिका मा कुंत मिन्हु तहीद। मौत अपनी सख्तियों समेत आ पहुंची, जिससे तू बड़ा भागता भिदकता था, मौत आ पहुंची। अब्दुल्ला बिन मसूद अन्हु कुरान पढ़ रहे हैं, हाँ इस आयत पर पहुंचे तो रो पड़े। बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। तुम दुनिया को तरजीह देते हो, हालांकि आखिरत बहुत बेहतर है, हमेशा रहने वाली है। और रो पड़े, कहने लगे हाँ हाँ हमने दुनिया को तरजीह दे दी, हमने दुनिया को तरजीह दे दी। हाँ तबलीग मेहनत है, कारोबार से मना नहीं कर रहे भाई, पहले ईमान तो सीख लो। हाँ वजीर बनने से मना नहीं कर रहे भाई, पहले ईमान तो सीख लो। हाँ फिर वजीर बनने का शौक नहीं होगा, फिर तो जबरदस्ती वजीर बनाया जाएगा। हाँ फिर हुक्म हाकिम बनने का शौक नहीं होगा, फिर तो उसको जबरदस्ती बनाया जाएगा। उसको पता है कि पूछो नहीं है। ईमान बनेगा, फिर अमल का शौक आएगा, अमल की जिंदगी बनेगी, फिर अल्लाह राजी होंगे। तो चार अलामतें बताई। जब अल्लाह राजी होते हैं, अच्छा सबसे पहली बात अल्लाह अच्छे हुक्मरान देते हैं, जिनका ईमान मजबूत होता है, जिनको आखिरत की फिक्र होती है, जिनको इंसानियत की हमदर्दी होती है, अल्लाह ऐसे हुक्मरान अता फरमाते हैं। जब अल्लाह राजी होते हैं, माल सखियों के हाथ में जाता है, जो अपनी ख्वाहिशात पे खर्च नहीं करते, जो तकरीबात और फंक्शनों पे नहीं, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। जब अल्लाह राजी होते हैं, बारिशें वक्त पर होती हैं और जरूरत के मुताबिक होती हैं। जब अल्लाह राजी होते हैं, मर्द हुक्मरान होते हैं, मर्द हावी होते हैं। और जब ईमान कमजोर होता है और जब अमाल जिंदगी में नहीं होते, जब गुनाहों वाली जिंदगी होती है, अल्लाह नाराज होते हैं। जब अल्लाह नाराज होते हैं, चार अलामतें बताई हदीस में, चार अलामतें बताई। जब अल्लाह नाराज होते हैं, ना अहल हुक्मरान जिनको कोई अल्लाह का खौफ नहीं, कोई आखिरत की फिक्र नहीं, कोई इंसानियत की हमदर्दी नहीं, कोई अपने मुल्क से खैरखाही नहीं, जिनके सामने अपनी गरज है, अपनी ख्वाहिश है, अपना पेट है और अपना पेट भरना है, माल को जमा करना है, जिनके सामने अपनी ख्वाहिशात होती हैं, ऐसे नाअहल हुक्मरान मुसल्लत हो जाते हैं। जब अल्लाह नाराज होते हैं, बारिशें वक्त पर नहीं होती, बेवक्त होती हैं, जरूरत से जायद होती हैं। जब अल्लाह नाराज होते हैं, माल बखीलों के हाथ में जाता है, जो ख्वाहिशात पे खर्च करते हैं, तकरीबात पे खर्च करते हैं, फंक्शनों पे खर्च करते हैं, दिखलावे पे खर्च करते हैं और सही मसरफ पे खर्च नहीं करते। वो एक अजीब बात है। ऐसी कहावत है हाँ 5000 का नोट और 10 रुपए का नोट, 5000 का नोट और 10 रुपए का नोट, इनकी आपस में हुई मुलाकात। जब आपस में हुई तो 10 रुपए के नोट ने 5000 के नोट वाले से पूछा, अरे तुम कहाँ रहते हो, नजर नहीं आते, कहाँ होते हो? उसने कहा मैं तो बड़ी बड़ी जगहों पर होता हूँ, बड़ी बड़ी तकरीबात में होता हूँ, बड़े बड़े मालदारों के पास होता हूँ, बड़े बड़े अफसरों के पास होता हूँ, बड़े बड़े वजीरों के पास होता हूँ। हाँ तो तुम कहाँ होते हो? 5000 के नोट ने 10 रुपए के नोट से पूछा, तुम नजर नहीं आते, तुम कहाँ होते हो? उसने कहा मैं मस्जिद का जो गल्ला ना चंदे वाला, उसमें होता हूँ। तौबा। जब अल्लाह नाराज होते हैं, माल बखीलों के हाथ में जाता है। हाँ जब अल्लाह नाराज होते हैं, बारिशें बेवक्त होती हैं, वक्त पे नहीं होती हैं, जरूरत से जायद होती हैं। जब अल्लाह नाराज होते हैं, मर्द नहीं औरतों की चलती है, औरतें हुक्मरान, औरतें हावी हो जाती हैं। हाँ तबलीग मेहनत है, ईमान है लेकिन कमजोर है, इसको मजबूत करना है। जैसे आजकल जो है ना जब लोग कहीं जाते हैं ना, जाती एक सवाल करते हैं अक्सर लोग, पता क्या कहते हैं? चार्जर है, चार्जर मेरी बैटरी क्या हो गई? हाँ? आज ईमानी बैटरी कमजोर है, जो फजर में मस्जिद में नहीं ले जा रही, ईमानी बैटरी कमजोर है, अजान पे दुकान नहीं बंद करवा रही, ईमानी बैटरी कमजोर है, रमजान में रोजा नहीं रखवा रही, ईमानी बैटरी कमजोर है, इसलिए सच बोलना मुश्किल हो रहा है, झूठ बोलना आसान हो रहा है। एक साहबी ने अर्ज किया, हुजूर मुसलमान बुज़दिल हो सकता है? फरमाया हो सकता है। हुजूर मुसलमान बखील हो सकता है? फरमाया हो सकता है। हुजूर मुसलमान झूठ बोल सकता है? फरमाया नहीं, ईमान वाला झूठ नहीं बोला करता। जब ईमान मजबूत होगा झूठ नहीं बोलेगा।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف فرما ہے اور آپ کی ٹیک لگی ہوئی ہے اور آپ نے فرمایا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بڑے گناہ بتاؤں. کبیرہ گناہ نہیں، کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑے، اکبر الکبائر. صحابہ رضی کے حضور بتلائیں 3 گناہ گنوائے. پہلا گناہ گنوایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ. دوسرا گناہ گنوایا ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ. اب تیسرا گناہ گنوانے لگے تو آپ نے ٹیک چھوڑ دی، آپ آگے ہو گئے اور فرمایا جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا. صحابی فرماتے ہیں آپ نے یہ جملہ اتنا دہرایا کہ ہم دل ہی دل میں کہہ رہے تھے کاش حضور خاموش ہو جائیں. ہاں جب ایمان بنے گا پھر آدمی جھوٹ نہیں بولے گا. ہاں پھر کمائیاں پاکیزہ ہوں گی، کمائیاں پاکیزہ ہوں گی. ہاں ایک حرام کا لقمہ ہے 40 دن تک دعائیں قبول نہیں ہوں گی. بیت اللہ کا غلہ پکڑ کے چیخ رہا ہے یا رب یا رب. اللہ فرماتے ہیں میں دعا کہاں سے قبول کروں؟ کھانا تو حرام ہے، پینا تو حرام ہے، لباس تو حرام ہے، دعا کہاں سے قبول کروں؟ ہاں کوئی سور کا گوشت نہیں کھاتا کیونکہ حرام، کوئی گدھے کا گوشت نہیں کھاتا کیونکہ حرام، کوئی کتے کا گوشت نہیں کھاتا کیونکہ حرام. او میرے بھائی، او میرے بھائی، جسے سور کا گوشت حرام ہے، کتے کا گدھے کا گوشت حرام ہے، او میرے بھائی یہ حرام کے پیسوں سے بکرے کا گوشت بھی حرام ہے. پیسے حرام کے جیب میں ڈالے ہوئے ہیں، گوشت حلال کا تلاش کر رہا ہے. ہاں برکت حلال میں ہے، حرام میں نہیں. بکری 1-2 بچے دیتی ہے اور کتیا 8-10 بچے دیتی ہے. ریوڑ بکروں کے نظر آتے ہیں، کبھی کتوں کا ریوڑ نظر نہیں آتا کیونکہ برکت حلال میں ہے، برکت حلال میں ہے. ہاں آج لوگ برکت نہیں چاہتے، کثرت، برکت نہیں چاہتے، کثرت تلاش کرتے ہیں. کہاوت ہے فاختہ چھوٹی لیکن حلال، چیل بڑی لیکن حرام. فاختہ اور چیل درخت پہ بیٹھی تھی، شکاری بندوق لے کے پہنچا. فاختہ نے چیل سے کہا بھاگ جا، مارے گا. شکاری آ گیا. چیل نے کہا تو بھاگ، تجھے مارے گا، میں حرام ہوں تو حلال ہے، تجھے مارے گا، میں کیوں بھاگوں؟ فاختہ نے کہا میری مان، اس نے مجھے نہیں مارنا، اس نے تجھے مارنا ہے، نکل لے. ابھی ان کی بات چیت چل رہی ہے، اسے مارا نشانہ چیل کو اور چیل جا کے نیچے گری اور تڑپ رہی. فاختہ نے کہا میں نے تجھے کہا نہیں تھا بھاگ جا. آج کل لوگ حلال حرام کو نہیں دیکھتے، موٹے مال کو دیکھتے ہیں. کس کو دیکھتے ہیں؟ ہاں او بھائی 2000 حلال کے 2 لاکھ حرام کے، یہ برکت 2000 میں ہے، 2000 میں ہے. 2000 کی چارپائی حلال کے پیسوں کی، 2 لاکھ کا بیڈ حرام کے پیسوں کا. مزے کی نیند جو آئے گی یہ 2000 کی چارپائی پہ آئے گی. 2 مرلے کا مکان حلال کے پیسوں کا، 4 کنال کا بنگلہ حرام کے پیسوں کا. گھر میں جو سکون ہوگا، ہاں مزے کی زندگی، وہ تو 2 مرلے کے مکان میں ہوگی. حلال 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 حرام بکرے اور کتے میں نہیں ہے، ہر چیز میں حلال حرام ہے، ہر چیز میں حلال حرام ہے. ہاں جب ایمان بنے گا پھر حلال حرام کی تمیز آئے گی. ہاں پھر کمائیاں پاکیزہ ہوں گی. آپ نے فرمایا برکت والی کمائی اس کی ہوگی، پاکیزہ کمائی اس کی ہوگی جو بات کرے تو سچ بولے. وہ تاجر جن کے کاروبار میں 7 باتیں ہوں گی ان کے کاروبار برکت والے اور کمائیاں پاکیزہ ہوں گی. بات کریں تو سچ بولیں، وعدہ کریں تو پورا کریں، امانت رکھی جائے تو ادا کریں، سودا بیچیں تو خام خواہ کی تعریفیں نہ کریں، سودا خریدیں تو بلا وجہ اس میں عیب نہ نکالیں. اور چھٹی بات کسی کا حق دینا ہے تو ٹال مٹول نہ کریں. 7ویں بات کسی سے حق لینا ہے تو اس پہ سختی نہ کریں. جس میں یہ 7 باتیں ہیں اس کا کاروبار پاکیزہ، اس کی کمائی برکت والی ہوگی. ہاں آپ نے فرمایا 4 باتیں ہیں جس میں ہوں گی یہ پکا منافق ہوگا. اس میں ان 4 میں سے ایک ہے، اس میں نفاق کی ایک نشانی ہے. جو بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جھگڑا ہو جائے تو گالی دے، جھگڑا ہو جائے تو گالم گلوچ پہ اتر آئے. جس میں یہ 4 باتیں ہیں فرمایا یہ پکا منافق ہے. جس میں ان 4 میں سے ایک ہے اس میں نفاق کی ایک نشانی ہے. ہاں سڑکوں سے
अच्छी सड़कों से नहीं माशरा संवरता। माशरा कब संवरेगा? जब ईमान मजबूत होगा। पैसों से माशरा नहीं संवरता, ऊंची बिल्डिंगों से माशरा नहीं संवरता, पार्क से माशरे नहीं संवरते। माशरा कब संवरेगा? जब ईमान बनेगा, जब इबादत सही होंगी, जब अखलाक अच्छे होंगे, माफ करना आएगा, गुस्से को पीना आएगा, किसी को हकीर ना समझें, अपने आप को ऊंचा ना समझें। आपने फरमाया कामिल ईमान वाला कौन? जिसके अखलाक अच्छे हों। सबसे ज्यादा वजनी चीज क़यामत के दिन तराजू में वो आदमी के हुस्न अखलाक होंगे, हुस्न अखलाक होंगे। आपने फरमाया जन्नत में मेरा पड़ोस मिलेगा किसको? जिसके अखलाक अच्छे हैं। अखलाक क्या है? सिल बन कताक, जो तुमसे रिश्ता तोड़े तुम उससे रिश्ता जोड़ो। वाफु अम्मन ज़लमक, जो जुल्म करे उसे माफ कर दो। अहसिन इला मन असा इलैक, जो बुराई करे बदला अच्छाई से दे दो। आति मन हरमक, जो नहीं पूछता उसे पूछो, जो नहीं खिलाता उसे खिलाओ, जो नहीं आता उसके पास जाओ। हाँ, ये अखलाक है। इससे जिंदगियां खूबसूरत बनती हैं। इससे घरों में जोड़, मियां बीवी में जोड़, हाँ, घरों में मोहब्बतें, घर जन्नत बनते हैं। अखलाक की बुनियादी चीज क्या है? जुबान के बोल मीठे हों, जुबान के बोल मीठे हों, लहजा नरम हो, लहजा नरम हो, चेहरे पर मुस्कुराहट हो और दिमाग ठंडा हो। घर जन्नत बनेगा, बड़ी प्यार मोहब्बत की जिंदगी गुजरेगी। और जिसके बोल कड़वे हैं, जिसका लहजा सख्त है, जिसके माथे पे बल रहते हैं, जिसका दिमाग गर्म रहता है, तौबा तौबा, इसकी जिंदगी झगड़ों में, नफरतों में, गुस्से में, लड़ाइयों में गुजर जाएगी। ये छोटी सी जिंदगी है, इसमें इतना वक्त नहीं है कभी इससे लड़ें, कभी इससे लड़ें। हाँ, आपने फरमाया अभी जो शख्स दाखिल होगा जन्नती है। सबकी नजरें उठी, एक सहाबी दाखिल हो रहे हैं। दूसरे दिन फरमाया अभी जो शख्स दाखिल होगा जन्नती है। तीसरे दिन फरमाया अभी जो शख्स दाखिल होगा जन्नती है। तीनों दिन एक सहाबी दाखिल हुए। एक सहाबी उनके घर गए, मैं रात आपके यहां गुजारना चाहता हूं, मेरे घर में मसला है। एक रात रहे, 2 रात रहे, 3 रात रहे, देखना चाहते थे कौन सा अमल है, जन्नती होने की बिशारत है। क्या देखा? सारी रात सो रहे और फजर में उठ के नमाज पढ़ी। एक बात देखी कि रात को सोते हुए जब आंख खुलती है, करवट बदलते हैं तो अल्लाह का नाम जुबान पर आता है, बाकी और कुछ भी नहीं। बड़े हैरान हुए कि जन्नती होने की बिशारत मिली और सारी रात सोते रहते हैं। किस वजह से जन्नती होने की बिशारत मिली? उनसे दरियाफ्त किया कि मैं तो इसलिए आया था, आपका अमल देखना चाहता था, मुझे कोई खास अमल नजर ना आया, किस वजह से आपको जन्नती होने की बिशारत मिली? तो उन्होंने जवाब दिया मेरी जिंदगी में एक बात है। वो क्या है? मैं अपना दिल हर मुसलमान से साफ रखता हूं। मैं किसी के बारे में खोट, हसद बिल्कुल दिल में नहीं रखता। और मैं हाँ, यही वो बात है जिसकी वजह से जन्नती होने की बिशारत मिली। जिसे हम कपड़ों को साफ रखते हैं, अपने दिलों को साफ रखें, चेहरे पे मट्टी नहीं पड़ने देते। हर एक कहता मट्टी पड़ गई, हाँ, इस तरह अपने दिलों को साफ रखें। किसी की ना गीबत करें, ना गीबत सुने। ये गीबत है जो खानदानों को तोड़ देती है। हाँ, जमातों में तोड़, मरकजों में तोड़, हाँ, खानदानों में तोड़। ये गीबत, फुला ऐसा, फुला यूं करता है, फुला ने यूं किया। ना 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 ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है आपकी मजलिस में कभी किसी की गीबत नहीं होती थी। आपकी मजलिस में कभी किसी की गीबत नहीं होती थी। आपकी मजलिस में कभी किसी की बेइज्जती नहीं होती थी। हाँ, आप साहबा के साथ तशरीफ फरमा है, एक बदबू फैल गई, सड़ांध फैल गई। आपने फरमाया तुम्हें मालूम है ये बदबू किस चीज की है, ये सड़ांध किस चीज की है? साहबा ने अर्ज किया अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने, हमें नहीं पता ये बदबू किसकी है। आपने फरमाया ये उन लोगों की बदबू है जो दूसरों की गीबतें करते हैं। जो दूसरों की क्या करते हैं? हाँ, किसी की गीबत नहीं करनी भाई। हाँ, किसी की कमी नहीं देखनी। ये नहीं कि कमी है नहीं, कमियां हैं और कमियां रहनी हैं, कमियां हैं और कमियां रहनी है। हाँ, ये हो ही नहीं सकता किसी में कोई कमी ना हो। हर एक में खूबियां भी होती, हर एक में खामियां भी होती। क्यों भाई, थक तो नहीं गए? क्या कहा? हर एक में क्या होती हैं? खूबियां, और क्या होती हैं? खामियां। हाँ, गुलाब का पौधा, क्या कहा? अब गुलाब के पौधे पे गुलाब ज्यादा के कांटे? बोलो भाई। कोई कहता है कांटों का पौधा, क्या कहते हैं? गुलाब का पौधा। अक्लमंद आदमी फूल तोड़ता है, कांटे से अपने आप को बचाता है। हर एक में खूबियां भी हैं, खामियां भी हैं। खूबियां ले लो, खामियां ना देखो।
خوبیاں لو بھائی. ہاں آپ نے سرخ رنگ کی اینک پہنی ہے، ہر چیز سرخ نظر آئے گی. سیاہ رنگ کی اینک پہنی ہے، ہر چیز سیاہ نظر آئے گی. نہ وہ سرخ ہے نہ سیاہ ہے. مسئلہ تو آپ کی اینک کا ہے. ہر ایک میں خوبیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں. آپ کو اس کی خوبیاں نظر آتی یا خامیاں، یا آپ کے دل کی اینک کا مسئلہ ہے. اگر دل سے کسی سے محبت اور تعلق ہوتا ہے اس میں خوبیاں نظر آتی ہیں، اور جب دل کسی سے صاف نہیں ہوتا اس میں خامیاں نظر آتی ہیں. ہاں ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھیں، خوبیوں کے تذکرے کریں، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں. خامیاں دیکھیں گے، خامیوں کے تذکرے کریں گے، اس سے نفرتیں بڑھتی ہیں، اس سے دل پھٹتے ہیں. ہاں اس سے توڑ پیدا ہوتا ہے. اور یہ اس کی بھول ہے، یہ اس کی بھول ہے کہ کسی کو کیا پتا، جو کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کی کمی کا تذکرہ کرتا ہے، ہاں اس تک پہنچ ضرور جاتی ہے بات. یہ اس کی بھول ہے کہ کسی کو پتہ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازہ لایا گیا. آپ جنازہ پڑھانے کے لیے آگے ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سامنے آ گئے. حضور اس کا جنازہ مت پڑھائیں. کیوں؟ انہ رجل فاسق، یہ بڑا فاسق فاجر آدمی، آپ جنازہ مت پڑھائیں. آپ نے صحابہ سے فرمایا تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کبھی کوئی خیر کا کام کرتے دیکھا ہے؟ یہ نہیں کہ ساری زندگی خیر کا کام کرتے دیکھا ہے، کبھی کوئی خیر کا کام کرتے دیکھا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، میں نے دیکھا حرسا لیلتن فی سبیل اللہ، ایک رات یہ اللہ کے راستے میں پہرا دے رہے تھے. آپ آگے بڑھے اور اپنے جنازہ پڑھایا اور پھر اس کو ان کو دفن بھی کیا، اور پھر قبر پہ کھڑے ہو کے آپ نے فرمایا لوگ تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو جہنمی ہے، میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے. ہاں ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ اخلاق، نرمی، درگزر، معاف کرنا، غصے کو پینا، کسی کو حقیر نہ سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنا. سب سے پہلا جرم اس کائنات میں کیا ہوا؟ میں بہتر ہوں. شیطان نے کیا کہا؟ میں بہتر ہوں. نہیں 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 نہیں، جس شاخ پہ پھل لگتا ہے وہ شاخ تو جھک جاتی ہے، وہ شاخ جھک جاتی ہے. جو شاخ پھل سے خالی ہو وہ سر اٹھاتی ہے، وہ سر اٹھاتی ہے. ڈھول کا شور کیوں ہوتا ہے؟ اندر سے خالی ہے. پتھر پہ مارو کوئی شور نہیں، اندر سے بھرا ہوا ہے، اندر سے بھرا ہوا ہے. ہاں اخلاق اچھے بنائیں بھائیو، کسی کی کمیاں نہ دیکھیں. ہاں اپنے اندر نرمی پیدا کریں. جس میں نرمی نہیں اس میں کوئی خیر نہیں. جو نرمی سے محروم ہے وہ ہر خیر سے محروم ہے. اللہ بھی نرم ہے. ان اللہ رفیق، اللہ کو نرمی بڑی پسند ہے. اللہ کے نبی بھی نرم. فبما رحمت من اللہ لنت لهم، اللہ کا احسان اللہ نے آپ کو نرم بنایا. اگر آپ سخت ہوتے، تنخو ہوتے، یہ سب آپ سے بھاگ جاتے. نبی تقوی کمال کا، اخلاص کمال کا، ہر چیز کمال کی. اگر نبی میں بھی سختی ہوتی تو اللہ فرماتے ہیں یہ آپ کے ساتھ بیٹھتے نہیں، چلے نہ جاتے بلکہ بھاگ جاتے. ایمان والوں کی شان بتائی، ہین لین قریب. ایمان والا نرم مزاج، نرم طبیعت، لوگوں کے قریب، اس سے ملنا آسان. ہاں اللہ نرم ہے، اللہ کو نرمی پسند ہے. ہاں نئے نئے صحابی مسلمان ہوئے، ابھی بہت ساری باتوں کا پتہ نہیں ہے. نماز کی نیت باندھی، کسی کو چھینک آئی، ابھی انہیں پتہ نہیں تھا کہ نماز میں جواب نہیں دیتے، تو نماز کی نیت باندھے چھینکنے والے کو جواب دیا یرحمک اللہ. سب کی نظریں اٹھی، یہ کون ہے جو نماز میں چھینکنے والے کو جواب دے رہا ہے؟ انہیں اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ نماز میں بات نہیں کرتے، تو نیت باندھے کہہ رہے ہیں اور تم لوگوں کو کیا مسئلہ ہے؟ سارے مجھے گھور کے دیکھ رہے ہو. ہاں نئے لوگ تبلیغ میں آتے ہیں، ہاں پہلے دن تھوڑے سارے اصولوں پر آ جاتے ہیں. بڑا صبر، نرمی، پیار محبت سے سمجھانا. اب سب نے اشارہ کیا تو خاموش ہو گئے. پتہ نہیں لگا بھی کیا بات ہے، یہ کیوں کیا سب میری طرف گھور رہے ہیں. آگے آگے صحابی فرماتے ہیں میں نے جب سلام پھیرا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے مارا، نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے برا بھلا کہا، مجھے سمجھایا نماز میں ایسے نہیں کرتے. اور آگے کمال کا لفظ بولا، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معلم نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں کبھی دیکھا. ہاں
آپ آپ اللہ کے نبی تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کے گلے میں چادر ہے، اس کا کنارہ موٹا ہے، ایک بدو آیا جس کو ادب آداب سے واقف نہیں ہے، آپ کی چادر کا کنارہ پکڑا اور زور سے کھینچا، فجبزه جبزة شدیدہ، وہ ایسے زور سے کھینچی کہ رگڑ لگاتی بھی گئی اور آپ کی گردن پہ اس کے نشانات پڑ گئے، گردن سرخ ہو گئی، اور آگے سے کہتا ہے مرلی من مال اللہ الذی عندک، اللہ نے جو آپ کو مال دیا اس میں سے مجھے بھی کچھ مال دیں۔ ہاں، مانگا ہے، سوال کیا ہے، اور ایسے بھونڈے انداز سے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ غصے ہوئے، نہ ڈانٹا ہے، نہ گھورا ہے، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں فالتفت الیہ فضحک، آپ نے یوں اس کی طرف التفات فرمایا اور آپ مسکرانے لگے، اور صحابہ سے فرمایا اسے کچھ دے دو، یہ محنت ہے، ایمان بنے گا، اعمال کا شوق آئے گا، اخلاق اچھے ہوں گے، کمائیاں پاکیزہ ہوں گی، پھر اللہ کی رضا کا جذبہ آئے گا۔ ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کو۔ توبہ توبہ توبہ، سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ کون ہیں؟ ریاکار، گناہگار نہیں، نیکوکار نہیں، بڑی بڑی نیکیاں کرنے والے، لیکن کس لیے؟ دکھلاوے کے لیے، شہرت کے لیے، واہ کے لیے، نام منانے کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب یہ حدیث سنانے لگے 3 دفعہ بے ہوش ہو گئے، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آگے حدیث نہیں بیان ہوئی، بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش میں آئے، پھر عرض کیا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، پھر بے ہوش ہو گئے، پھر فرمایا کہ آپ فرمایا کہ سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ کون ہیں؟ سخی ہے، شہید ہے، قاری ہے، بڑا مال خرچ کیا کہ لوگ کہیں کیا بات ہے، جان دے دی لوگ کہیں کیا بات، بڑا بہادر ہے، بڑا زوردار قرآن پڑھا اور بڑا زوردار بیان کیا، لوگ کہیں بڑا عالم ہے، بڑا قاری ہے۔ وہ تو کہا جا چکا کہ ڈالو جہنم میں، نہیں، جہنم کو بھڑکایا جائے گا ان سے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ ہاں، اخلاص کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا میں تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہا تھا، نہ، وہ کوشش ہی ہے بھائی ہاں، اور کسی کے اخلاص پر ہم حملہ بھی نہیں کر سکتے، یہ تو دکھلاوے کے لیے کرتا ہے۔ توبہ، وہ تو معاملہ اللہ کے ساتھ ہے بھائی۔ ہاں، تو بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی، بولو بھائی، قیامت تک کوئی نبی، ہاں، پہلے نبی آتے تھے ایک زمانے کے لیے، ایک ملک کے لیے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئے پورے عالم کے لیے، قیامت تک کے زمانے کے لیے، پورا عالم ہماری محنت کا میدان۔ او بھائیو یہ جو اٹھ کے جا رہے ہیں، او بھائیو بھائی گڑبڑ نہیں کرنی چاہیے۔ کیا نہیں کرنی چاہیے؟ ہاں، شیطان کو بڑا غصہ آتا ہے جب یہ اجتماع ہوتا ہے، بیان ہوتا ہے، مجمع بیٹھا ہوتا ہے، شیطان کو بڑا غصہ چڑھ رہا ہوتا ہے۔ ہاں، وہ کہتے ہیں اٹھ جا، کسی طرح سے نکل جا۔ ایک بڑی پرانی بات ہے، مولانا نذر بان صاحب کا بیان ہو رہا تھا رائے وینڈ میں، بڑی پرانی۔ میں اپنے محلے کے ایک ساتھی کو لے کر آیا رائے وینڈ، وہ نا تھوڑا بہت وقت لگاتا تھا، 3 چلے نہیں لگاتا تھا۔ ہاں، تو بیان ہو رہا تھا مولانا کا، اور وہ بیان میں بیٹھا ہوا تھا اور بڑی اچھی بات ہو رہی، بنے کا لگتا ہے یہ بیان جو ہے نا اس پر اثر ہو رہا ہے، یہ آج 3 چلے کے لیے نکل ہی جائے گا آج تو۔ اچھا، بیان کے درمیان میں سے اٹھا، باہر جا کے اکیلا بیٹھ گیا۔ مجھے بڑا برا لگا، یار عجیب بات ہے، اتنی مشکل سے اس کو رائے لے کر آئیں اور بیان چھوڑ کے وہاں جا کے بیٹھ گیا۔ یہ جب بیان ختم ہوا تو میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا بھائی کیا بات ہے، بیان نہیں سنا آپ نے، درمیان میں سے اٹھ کر آ گئے، یہاں آ کر بیٹھ گئے، اتنی دور سے آئے تھے، بیان سننا چاہیے تھا آپ کو۔ کہنے لگا مولوی صاحب بیان کا اثر ہی بہت ہو رہا تھا۔ کہتا مجھے ڈر لگا میں 3 چلے کے لیے نہ نکل جاؤں کہ، ہاں اس لیے بیان چھوڑ کے آ گیا میں۔ یہ اب شیطان چکر چلائے گا، سچی بات ہے۔ ہاں، نکل جا کیا نکل، پیشاب سا آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے؟ تو بھائی اپنی ذمہ داری کو پہچاننا ہے۔ ہاں، یہ اجتماع روز کوئی نہیں ہونا ہے۔ ہاں، یہ تو ایک جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، بعض خاندانوں میں نا رشتہ آتا ہے نا، بچی کو دیکھنے آتے ہیں تو بچی کو نہیں بتاتے، اسے کہتے ہیں یہ چائے کی یہ ٹرے جو ہے نا چائے کی، یہ اندر دے آؤ، اس کو نہیں پتا۔ ہاں، اصل مقصد کیا ہے؟ تو یہ اجتماع تو ایک ٹرے ہے، یہ بہانہ ہے، اصل تو ذمہ داری کا احساس پیدا ہو۔
اپنی گزشتہ زندگی پر ندامت آئے، آئندہ کی زندگی، مقصد زندگی کو پہچانے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارا کام اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا ہے، ہمارے مسئلوں کا حل مال نہیں ہے، ہمارے مسئلوں کا حل حکومتوں کا بدلنا نہیں ہے، ہمارے مسئلوں کا حل اللہ کو ساتھ لینا ہے، ہمارے مسئلوں کا حل نماز ہے، ہمارے مسئلوں کا حل مسجد ہے، ہمارے مسئلوں کا حل قرآن ہے، ہمارے مسئلوں کا حل دعا ہے، ہمارے مسئلوں کا حل کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی ہے۔